نور سے مالا مال کیے جائیں۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کو شعور سنبھلتے ہی ہم نے سنا ہے اور کسی حد تک اس کے مفہوم سے بھی آگاہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبت ایک ایسی باطنی قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنے اختیار کو ترک کر دینے کو کہا جاتا ہے۔ اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں، اپنی الفتیں جب ہم کسی سے وابستہ کر دیتے ہیں تو پھر اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں اور اپنی تمنائیں بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اس کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سینے میں دل ہو اور دل کو کسی محبوب کی تلاش نہ ہو۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، یہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل موجود ہے تو پھر کوئی دل بھر بھی ہوگا، کسی کی آس بھی بندی ہوگی، امیدوں کے چراغ بھی روشن ہوں گے، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، رت جگے بھی ہوں گے، ہجر اور وصل کی لذتیں بھی ہوں گی، کسی کے ملنے کی تمناؤں میں بےتابی بھی ہوگی، اضطراب بھی ہوگا، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا۔ جب دل رکھتے ہیں تو پھر دل محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، چونکہ اس کی غذا ہی محبت ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، لیکن دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا دوسرے مقام پہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز نہ رہے نگاہ آئینہ ساز ہو۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو بے قیمت ہو جاتی ہیں، لیکن دل جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنی قیمت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو محبت قلب انسانی کی ضرورت ہے۔ شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کا، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ہو اور محبت، الفت اور پیار کا کائنات کا جہاں اس کے اندر آباد نہ ہو۔ لیکن میں آج جس محبت کا عنوان لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہ وہ محبت نہیں ہے جو شہوت سے مغلوب ہو، یہ وہ محبت نہیں ہے جو غرض سے آلودہ ہو، یہ وہ محبت نہیں ہے جو اچھے بھلے انسان کو برباد کر کے رکھ دے۔ غالب نے جس محبت کے بارے میں کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ میر تقی میر نے کہا تھا، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک وہ محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو رسوا کر دیتی ہے، جس سے عزت سادات بھی باقی نہیں رہتی، وقار اور بھرم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس محبت کی کہانی آج ہم چھیڑنے بیٹھے ہیں وہ ذرہ نواز عشق ہے، وہ بندہ نواز محبت ہے۔ وہ انسان کو نکما نہیں کرتی بلکہ پستی میں پڑے ہوئے بلال حبشی کو اٹھا کر کے اوج سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ کامیاب اور بامراد کرتی ہے، وہ دو عالم سے بیگانہ کر کے حقیقت کی لذتوں سے آشنا کر دیتی ہے۔ وہ من کا چراغ ہے، وہ باطن کی روشنی ہے، وہ اندر کا اجالا ہے، وہ زندگی کے جینے کا ڈھب سکھاتی ہے۔ وہ محبت، وہ سرور باطن ہے، وہ نور قلب ہے، وہ من کا چراغ ہے،
وہ زندگی کی راہیں اجالتا چلا جاتا ہے. ایسا چراغ ہے, ایسی روشنی ہے کہ پھر چلنے والے کی راہیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. عشق کی ایک جشن نے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا. اور یہ محبت عالم امر کا تحفہ ہے, یہ آسمانی ہدیہ ہے جو حضرت انسان کو ہدیت کیا گیا. اقبال علیہ رحمہ نے اس محبت کو باقاعدہ ایک عنوان دے کر کے اس کی ساری کہانی اور اس کے اجزائے ترکیبیہ بیان کی ہے. عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے, ستارے آسمان کے بے خبر تھے لذت رم سے. قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا, نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے. سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا, صفا تھی جس کی خاک پا میں بھر کر ساغر جم سے. لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ, چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے. نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی, وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے. بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب, تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے. چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا, حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے. ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی, ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے. پھر ان اجزاء کو کھولا چشمہ حیوان کے پانی میں, مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے. محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پر چھڑکا, گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے. ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا, گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے. خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے, چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے. یہ وہ لطیفہ آسمانی ہے, وہ تحفہ افلاکی ہے کہ جس نے زندگی کے اندر حرارت پیدا کر دی, زندگی کے اندر نور و نکھر اجالے اور روشنیاں پھیلا دی, زندگی کے اندر لطافتیں آ گئی, جینے کا سرور آنے لگا, باطن میں اجالے ہونے لگے. تو یہ آسمانی تحفہ تھا. یہ شاوتوں سے لتھڑی ہوئی کسی محبت کی کہانی نہیں, یہ خود غزیوں کی داستان نہیں. وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا صنم بے وفا, تو مجھے نظر آیا تو میں نے دوستوں سے کہا جو میرے ساتھ ہم سفر تھے, میں نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے, تو وہ کہنے لگے آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب, کہا آپ بتلا دیجیے. تو میں نے کہا صاحب کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا, پھر بے وفائی کا داغ لیے اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے. میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کا داغ تجھے دیا اور آج روتا پھر رہا ہے اور صنم بے وفا کی دہائی دے رہا ہے. آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. یہ بندہ نواز محبت ہے, یہ ذرہ نواز عشق ہے جو عزتوں کی مسجد پہ بندے کو بٹھا دے. میں آپ سے پوچھوں, جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس دور کے خاقان کا نام مجھے بتا سکیں. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی, سلطنت روم کا شہنشاہ. لیکن آج بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کیسر روم کا نام جانتے ہیں. اچھا میں یہ سوال کروں کہ میرے حضور علیہ السلام کے زمانے کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ اس دور کی یہ بھی دوسری بڑی سپر طاقت تھی. 3150 سال اس ایک خاندان نے تخت ایران پہ حکومت کی, لیکن شاید انگلیوں پہ گنے جا سکے وہ لوگ جو مجھے بتائیں کہ اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا, تو وہ سب اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا. تو کیسر کا نام تو باقی نہیں رہا, کسریٰ کا نام باقی نہیں رہا, خاقان کا نام باقی نہیں رہا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوا میں. تو یہ ذرہ نواز عشق ہے, یہ بندہ نواز محبت ہے جس نے پستیوں سے اٹھایا اور اوج سمیہ کی بلندیوں تک پہنچا دیا.
وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو آداب خود آگہی بھی نصیب ہوتے ہیں، اور عزت نواز عشق اس مرتبے پہ پہنچاتا ہے کہ حضور معراج سے پلٹ کے واپس آئے اور بلال حبشی کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اسے ایک جملے نے اتار نہیں دی ہو، اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ یہ وہ عشق ہے جس کی تلاش میں نکلنا ہوگا، جس عشق میں رت جگہ کاٹنے پڑیں گے، جس عشق میں اضطراب، التہاب، پیچ و تاب، آہیں، ہجر اور وصل کی آرزویں لے کے جینا پڑے گا، کیونکہ یہاں بے وفائی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، یہاں وفا ہی وفا ہے، یہاں محبت ہی محبت ہے۔ اچھا، میں دنیا کے عشق اور دنیا کی محبتوں کی کہانی چھیڑو تو آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، آنکھیں پھوڑ دوں گا تیرے، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچی، یہ محبوب تو میرا تھا تو نے کیوں دیکھا۔ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، لیکن جس محبت کی کہانی میں چھیڑے بیٹھا ہوں، ایک کے چاہنے والے اربوں آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ یہ محبت جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے۔ دل با محبوب حجازی بستائی، زی جہد با یک دگر پیوستائی، چون گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظامو او یکیس، مست چشم ساقی بدہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں۔ ایک امت سے 73 فرقے بن گئے، اور فرقوں میں آگے جماعتیں، جماعتوں میں آگے لابیاں، لابیوں میں آگے گروہ۔ محبت اگر خالص ہوتی تو حضور کے طریقے پہ امت رہتی۔ اے بلبل شریدہ تیرا نغمہ ابھی خام ہے، ابھی پختہ نہیں ہوا، اس کو جب تو مضبوط کر لے گا، یہ نغمہ جب پک جائے گا، تیری لے جب پختہ ہو جائے گی، تو پھر کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے۔ دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ محبت تو جوڑتی ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ ذرہ نواز عشق تو عروج اور بانک پن کی ضمانت بن جاتا ہے۔ تو ساری محبتیں توڑتی ہیں، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ اور یہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ روشنی اس محبت کے دم سے، اور یہ محبت امت کی وحدت کی ضامن ہے۔ اگر ساری امت حضور کے نام پہ آ جائے تو پھر وحدت کے ایسے اجالے پھوٹیں گے، پھر غلبہ امت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ تو اس محبت سے انسانوں کو جوڑنے کا کام کیا جائے۔ میں محبت کا ٹھیکیدار نہ بنوں کہ میں عاشق ہوں اور باقی سارے گستاخ ہوتے ہیں، میں عاشق ہوں اور باقی جو ہے ان کو عشق کی ہوا بھی نہیں لگی۔ نہیں صاحب، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کی امت سے، اس امت کو اس محبت سے جوڑا جائے۔ دل بمحبوب حجازی بستائی، میں اور آپ کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ میری آپ کی کوئی کاروباری سانجھ ہے؟ کیا میری آپ کی کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا ایک برادری کے ہم جو ہے وہ تعلق رکھنے والے ہیں؟ آپ کہاں سے، شہر کیا، زبان کیا، رنگ و نسل میں بہت سارے تفاوت موجود ہیں، کاروبار علیحدہ علیحدہ، لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرے لیے پیار کے ترانے لکھے ہیں، اور یہی جذبات میرے دل میں آپ کے لیے۔ آپ آنکھیں جھپکنا بھی بوجھ سمجھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے یوں میری جانب دیکھ رہے ہیں، تو مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا خوبی ہے، کیا وصف ہے میرے اندر؟ تو میری اور آپ کی محبت کی ایک ہی سانجھ ہے، اور وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ سانجھ ہے جس نے ہمیں جوڑ دیا ہے، جنہیں باہم ہمیں شیر و شکر کر دیا ہے۔ بلال حبشے کے رہنے والے تھے، صہیب روم سے آئے تھے، حضرت سلمان فارس کے باسی تھے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے، حضرت سعد مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے۔ لیکن کیسی سانجھ پیدا ہوئی، کیسی موافقت پیدا ہوئی، کیسی محبت کا اجالا اور محبت کا نور پھوٹا کہ ایک ایسی ستھری اور پاکیزہ برادری ماض وجود میں آ جاتی ہے۔
تو یہ محبت انسانوں کو جوڑنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور حضور کی محبت بنیاد ہے اس امت کی۔ اور یہ اگر محبت ہماری روحوں میں رچ بس جائے اور ہمارے باطن میں محو نفوذ ہو جائے تو پھر ہر سو اجالے اور چراغاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو آئیے اس محبت کے سائے تلے جینے کا مزاج پیدا کریں۔ یہ محبت ہم سے جو تقاضے کرتی ہے ان تقاضوں کو نبھائیں۔ اس محبت کے جو ثمرات ہیں وہ پانے کے لیے محب محبوب کی ہر ادا کو اختیار کرتا ہے۔ محبوب کی اطاعت اس کے لیے عزیز از جاں ہوا کرتی ہے۔ محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے، وہ صرف محبوب کی منشا پر ہی اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بذل مالو جانو بذل مالو جاہو نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است۔ مال بھی جان بھی سب کچھ محبوب کے نام پہ نچھاور کرنے کا جذبہ عشق کے راستے کی یہ پہلی منزل ہے۔ اور جب انسان محبوب کی گلیوں میں اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے اور پھر اپنا سب کچھ محبوب پہ نچھاور کر دیتا ہے تو وہ تو پھر اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جے میں ہوں۔ وہ تو پھر اپنے وجود کی بھی نفی کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے جدھر دیکھتا ہوں جلوے محبوب کے نظر آتے ہیں۔ اور ظہوری کا لہجہ ذرا دیکھیے کتنا دل آویز ہے۔ مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ ہر جگہ ہر سمت ہر جگہ وہی جلوے پھیلے ہوئے اور وہی نور اترا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ محبت بندہ نواز ہے، ذرہ نواز ہے۔ اس محبت کے اجالے میں ہم اپنی زندگی گزارنے کا عزم کریں اور اپنے آقا و مولا کے فرامین کو حرز جاں بنائیں۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے لائے ہوئے نظام شریعت اور اسلوب حیات کو اختیار کریں گے ہی کریں گے۔ ہم تو محبت کے تقاضے یہاں تک پاتے ہیں کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور کا گزر ہوتا ہے تو ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ اس طرز تعمیر کو حضور شاید پسند نہیں کرتے تھے۔ پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ چہرے پہ آثار پسندیدگی حویدہ نہیں ہوئے۔ حضور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہے۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ولیمے سے لے کر عقیقے تک، شادی سے لے کر کے انداز سیاست تک، کاروبار سے لے کے اسلوب معاشرت تک، دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ ایک عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور سے سلام کیا، آقا کریم نے اعراض فرمایا، رخ پھیر دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید اتفاقاً ہو گیا ہے، تو جس سمت حضور نے رخ پھیرا تھا وہ ادھر سے جا کے حضور کو سلام کر دیا۔ تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر دیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں۔ تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں، میں تو سمجھ نہیں پایا، تم کوئی بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آج باپ ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، مربی و مرشد ناراض ہو جائیں تو وجہ معلوم نہ ہو جائے تو ہم الٹے بگڑ جاتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے تو کیوں میرے سے اعراض کیا۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے غور کر کے کہا ہاں یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور آقا کریم اس کو منع کر چکے ہیں، گناہ بے لذت ہے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا گیا ہے، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کر کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی۔ تو آقا کریم نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور یوں پھینک دیا۔ ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی۔ مجلس شروع ہوئی، گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔
مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو یہ بھی واپس پلٹے تو کسی نے اشارہ دیا، وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو شرعاً اس کو پہننے کا جواز رکھتی ہے، تو اس انگوٹھی کو اٹھا لیجیے، قیمتی دھات ہے، کام آ جائے گی۔ تو صحابی نے جو جواب دیا اس نے کہا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں، ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی گفتگو کا انداز تو نہیں اٹھائے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ میں دیکھوں اپنے لباس سے لے کر کے اپنے طرز معاشرت تک، اپنے انداز حیات سے لے کر کے اپنی معیشت کے سارے رخ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز تو ہم نہیں اٹھائے پھر رہے کہ جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اور اگر ہمیں یہ لگے کہ ہم کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو تقاضا محبت کا یہی ہے کہ فوراً اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں تاکہ حضور کی محبت کا نور اور جمال ہم کو نصیب ہو جائے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو عاشق رسول آ رہا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ تم دور سے دکھائی دو تو لگے کہ تم عاشق رسول ہو، تم غلام رسول ہو، تم حضور کے امتی ہو، لیکن تم نیڑے آ جاؤ تو پھر بھی لگے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ یہ نہیں کہ تم دور سے دکھائی دیے جاؤ تو پتہ لگے کہ یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، یہ بہت بڑا مسلمان ہے، یہ بہت بڑا غلام رسول ہے، لیکن تم سے کوئی کاروبار کر کے دیکھے، تم سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، تمہاری ہمسائیگی میں کوئی گھر بنا لے اور پھر وہ دیکھے اور پھر وہ کہے کہ یار پگڑی کا سٹائل تو بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ داڑھی کا سائز بھی اچھا تھا، جبہ بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن جب معاملت کر کے دیکھا تو یہ تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ نہیں کہ تم دور سے اچھے اچھے دکھائی دو، لیکن جب قریب آؤ لوگ تم سے کاروبار معاملت ہمسائیگی کر کے دیکھیں تو پھر لگے کہ تم تو کچھ اور ہو۔ نہیں تم دور سے دکھائی دو تو پھر بھی پتہ چلے کہ یہ حضور کا غلام ہے، اور جب کسی کے قریب آ کے بیٹھو، کسی سے رشتہ داری کرو تو پھر بھی پتہ چلے کہ عاشق رسول ایسے ہوا کرتے ہیں۔ آئیے میں حضور کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک دن آقا کریم وضو فرمانے لگے تو وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، اس غسالے کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے منہوں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان صحابہ کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ان آساں ہی لگ رہی۔ تو جن کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ تو یہ منظر عقیدتوں کا، الفتوں کا، صحابہ کا دیکھا تو حضور نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ تو جب یہ بات صحابہ سے حضور نے کی تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا تھا کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ حضور نے اس کی نفی نہیں کی، اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا۔ حضور نے اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا، قرآن میں بھی اس کی تاکید اور تلقین نہیں آئی تھی کہ میرے محبوب کے پانی